السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے فیضان رحیم ہیں جوہر آباد سے. وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ کرونا ویکسین لگوانے کے بعد بھی عمران خان کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. یا تو کرونا فراڈ ہے یا پھر پاکستان آنے والی ویکسین. کیا مولانا اس نازک ترین صورتحال کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین نہ لگوائیں یا پھر کرونا نام کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے؟ فیضان رحیم صاحب، آپ میرے بہت ایک لاڈلے بھانجے کے ہم نام ہو، اس کا نام بھی فیضان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فضل الرحمان، مجھے نہیں پتا مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کہ کرونا فراڈ ہے یا پھر پاکستان آنے والی ویکسین. پاکستان آنے والی ویکسین ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج وہ چائنیز کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ پھر چین فراڈ ہے اور چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی فراڈ ہے. مولانا صاحب کی بات کا اگر آپ سلیس اور عوامی زبان میں ترجمہ کریں تو وہ صرف یہی ہے، نہ کرونا فراڈ ہے نہ یہ ویکسین فراڈ ہے. یہ چونکہ پڑھے لکھوں والا معاملہ ہے نا. مولانا میرے جیسے ہی جاہل ہیں بیچارے، اپنا اپنا ہوتا ہے نا کھاتا. مجھے کوئی تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آتا ہے فلانا، میرا ایسی خراب ہو جائے مجھے ٹیکنیشین چاہیے، میری گاڑی کا مسئلہ ہو ورک شاپ جائے، مجھے کوئی تھوڑی سی کوئی بیماری نظر آئے مجھے ڈاکٹر چاہیے. تو ہم سبھی بیسیکلی جاہل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے فلانا عالم ہے فلانا، کوئی عالم نہیں ہے اس قرۂ عرض پہ، کوئی عالم نہیں ہے، نہ کوئی عالم ہو سکتا ہے. عالم صرف ایک خالق و مالک و رازق، سوائے اس کے کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ہم اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریڑیاں، چھاپڑیاں، خانچے، دکانیں اٹھائے پھرتے ہیں. یہ مولانا نے ادھر منہ مارا ہے جو ان کا فیلڈ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے. اچھا، اور یہ تو دیباچہ سمجھ لیں. میں نصابی کتابی تاریخی حوالوں سے بات کروں گا، آخری چھوٹی سی، اور وہ یہ کہ اگر ہمارے مذہبی سیاسی، خاص طور پہ مذہبی سیاسی، صرف مذہبی نہیں، مذہبی سیاسی رہنماؤں کا کوئی لیول ہوتا، انٹلیکچول لیول ہوتا، تو کیا آج پورا عالم اسلام اس سال میں ہوتا؟ کیا ہم اسی طرح راندہ درگاہ ہوتے؟ ہزاروں میں مکہ اور مدینہ کی پاپولیشن تھی. حضور وہ بنیادیں دے گئے، وہ فصل اگا گئے جنہوں نے کیسر و کسرا اور پھر خود سپر پار رہے. کبھی بغداد نیو یارک تھا، وہ کبھی اندلس نیو یارک تھا. کاتبہ، ہمیں اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کبھی غور سے دیکھیں، غیر جانبداری سے، یہ فرقے مرقے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ مسالک وغیرہ، ان سے ماورا ہو کے ہسٹری کے ایک نیوٹرل نارمل اسٹوڈنٹ کے طور پہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ اس عالم اسلام کو یہاں تک پہنچانے والے لوگ تھے کون. وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کے علاوہ بہت سے سیاستدان کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. کیا کرونا کی تیسری لہر واقعی خطرناک ہے؟ اور آگے اسد علی صاحب نے تھوڑی یہ کربا پروری کر دی ہے. تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں آپ مقبول ترین کالم نگار اور تجزیہ نگار ہیں، آپ پاکستانیوں کو اس سے متعلق کیا پیغام دیں؟ کوئی پیغام نہیں بھائی. میں نے تو کل بھی گزارش کی، نہیں پرسوں، میں ویکسینیشن کے لیے گیا تھا اور مجھے وہ جو متعلقہ افسران تھے، وہ سیکرٹری ہیلتھ
اب وہ لاہور کے کمشنر ہو گئے ہیں، پرسوں کی بات کر رہا ہوں، پرسوں تو انہوں نے کہا کہ کوئی پیغام دے دیں. تو میں نے ایک بات عرض کی تھی اپنے پاکستانی بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے، بچیوں سے. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ بڑے ہو تو اپنے بچوں کی خاطر کرو، اور اگر آپ بچے ہو تو اپنے بزرگوں کی صحت کا خیال کرو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی رب العزت کی امانت ہے جو واپس لینی ہے اس نے. یہ امانت ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور اگر زندگی امانت ہے جو کہ ہے، تو اس میں خیانت کا آپ کو حق نہیں پہنچتا. آپ پہ واجب ہے اس کی حفاظت. رب العزت کا یہ گفٹ ہے، ایک امانت ہے. 100 سال تک انجوائے کرو یا 150 سال تک کرو یا 80 سال تک یا 60 سال یا 70 سال، وٹ ایور ہے امانت. اس میں خیانت کے مرتکب ہوگا وہ آدمی جو پرواہ نہیں کرے گا. اور ایک بات میں اور بتاؤں، ہمارے ہاں بہت سارے ایکسپریشنز اور محاورے بہت ہی ہیں مکانہ اور گھٹیاں ہیں. مثلا ایک ہمارے یہاں منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں، جس جاہل کو دیکھو وہ جی جو رات قبر میں آنی ہے. تو بھائی اگر ایسا ہی ہے تو ذرا مینار پاکستان پہ چڑھ کے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ مار. یہ کیا بات ہوئی؟ خودکشی حرام ہے. تم یہ حرام اگر کرنا ہے تو کر لو، جو رات قبر میں نہیں آنی ہے وہ بھی آ جائے گی. اس طرح کے بے شمار محاورے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو، بہت سے لوگوں نے ٹیمپرنگ کی ہوتی ہے، اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتی. کیا وہ بھی اس کی بھی عزت واجب ہے؟ دنیا داری بالکل اور چیز ہے بھائی. یہاں تو فرعونوں کی نسلیں ختم ہونے میں نہیں آتی. اس لیے یہ آپ گزارش میری صرف یہی ہے کہ میں اپنے بڑوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے بچوں سے یہ امید رکھوں گا کہ اپنے بزرگوں کی صحت کے، تاکہ ان کا سایہ آپ پہ سلامت رہے. بزرگوں کے لیے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کے بڑھاپے کے سہارے جو ہیں وہ قائم دائم اور مضبوط رہیں. اور ایک بات میں آپ کو یاد دلاؤں، ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں جی جو لکھا ہوتا ہے ہونا، وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو جہالت بیان کرتی ہے. اگر یہی ہوتا تو ہماری اوسط عمر کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسکینڈینیویا کی جا کے دیکھو، آپ امریکہ کی دیکھو، کینیڈا کی دیکھو، ان کی 3 ٹانگیں نہیں. ان کا انوائرمنٹ بہتر ہے، انہوں نے ہیلتھ کنڈیشنز کو بہتر کیا ہے. وہاں اس طرح کی ٹینشنز نہیں ہیں، وریز نہیں ہیں، بے انصافی نہیں ہے، وہ معاشرے مکروہ نہیں ہے. وہاں انسانوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ بڑھ گئی ہے. 80 سال کی، 90 سال تک چلے گئے ہیں لوگ. ہمارے یہاں جلدی مر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہمارے نعوذ باللہ خلاف نہیں کہ جی یہ جو ہوتا ہے. نہیں، بے شمار ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی آپ کی آزمائش ہیں.